السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کا اصل کردار صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ اس وقت بھی سامنے آتا ہے جب اسے کامیابی، عزت، اختیار اور خوشحالی حاصل ہو جائے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مشکل حالات میں اپنے اخلاق کو قائم رکھنا یقیناً ایک بڑی آزمائش ہے، لیکن کبھی کبھی کامیابی انسان کے کردار کا اس سے بھی بڑا امتحان بن جاتی ہے۔ تو آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کامیابی، دولت، اختیار اور عزت ملنے کے بعد انسان کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے۔ کیا کامیاب ہونا انسان کو دوسروں سے بہتر بنا دیتا ہے، یا حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان بلندی پر پہنچ کر بھی اپنے دل میں عاجزی، شکر اور انسانیت کو زندہ رکھے؟ آج ہم بات کریں گے کہ جب زندگی ہماری خواہش کے مطابق چلنے لگے، جب ہماری محنت رنگ لانے لگے، جب لوگ ہماری تعریف کرنے لگیں اور جب ہمارے پاس دوسروں سے زیادہ اختیار یا وسائل آ جائیں، تو ایسے وقت میں اپنے کردار کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مشکل وقت میں صبر کرنا ایک خوبی ہے، لیکن آسان وقت میں عاجز رہنا بھی کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں۔ تو آئیے آج کی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی گفتگو ختم کی تھی۔ اب تک ہم نے یہ بات سمجھی کہ مشکل وقت انسان کے کردار کو سامنے لے آتا ہے، لیکن زندگی کا ایک اور امتحان بھی ہے، اور کبھی کبھی یہ امتحان مشکل وقت سے بھی زیادہ خاموش ہوتا ہے۔ یہ امتحان اس وقت آتا ہے جب انسان کو وہ سب کچھ ملنے لگتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، جب دعائیں قبول ہوتی محسوس ہوں، جب محنت کا صلہ ملنے لگے، جب لوگ تعریف کرنے لگے، جب انسان کے پاس پیسہ، اختیار، عزت یا مقام آ جائے۔ کیونکہ مشکل وقت میں تو انسان اللہ کو پکارتا ہے، سہارا تلاش کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن جب سب کچھ مل جائے تو کیا انسان پھر بھی ویسا ہی رہتا ہے؟ کیا کامیابی کے بعد بھی اس کی زبان میں وہی نرمی رہتی ہے؟ کیا وہ اپنے سے کم حیثیت انسان کو اسی عزت سے دیکھتا ہے؟ کیا وہ اپنے پرانے دوستوں، رشتوں اور لوگوں کو یاد رکھتا ہے، یا کامیابی کے ساتھ اس کا رویہ بھی بدل جاتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو غربت نہیں بدلتی، دولت بدل دیتی ہے، ناکامی نہیں بدلتی، کامیابی بدل دیتی ہے، تنہائی نہیں بدلتی، شہرت بدل دیتی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں کردار کی اصل خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ ایک انسان کے پاس بہت کچھ ہو لیکن وہ پھر بھی عاجز ہو تو اس کی شخصیت میں ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ وہ اپنے سے کمزور کو دیکھ کر خود کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ کسی غریب کے لباس کو دیکھ کر اسے کمتر نہیں سمجھتا، وہ کسی کم پڑھے لکھے شخص کو دیکھ کر اس کی عزت کم نہیں کرتا، وہ اپنے عہدے کو انسانوں سے اوپر نہیں رکھتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا۔ آج عزت ہے، کل حالات بدل سکتے ہیں، آج صحت ہے، کل جسم کمزور ہو سکتا ہے، آج دولت ہے، کل اس میں کمی آ سکتی ہے، آج لوگ ساتھ ہیں، کل راستے الگ ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں، اس لیے انسان کو اپنی نعمتوں پر فخر کرنے کے بجائے شکر کرنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت 7 میں فرماتے ہیں، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر صرف یہ نہیں کہ انسان زبان سے الحمدللہ کہتے۔ شکر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان نعمت ملنے کے بعد خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنے لگے۔ اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس علم کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی جاہل انسان کو ذلیل نہ کریں بلکہ اسے سمجھنے میں مدد دیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ضرورت مند کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو خوبصورتی دی ہے تو اس خوبصورتی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کی شکل کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے تو اس کامیابی کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی کوششوں کو بھی عزت دیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو اس اختیار کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اسے انصاف کے لیے استعمال کریں، کیونکہ نعمت انسان کو صرف بلند نہیں کرتی، نعمت انسان کو ذمہ دار بھی بناتی ہے، اور یہی بات ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ دے، زیادہ کامیابی، زیادہ عزت، زیادہ رزق، زیادہ سہولت، لیکن ہم نے کبھی خود سے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر اللہ نے واقعی مجھے یہ سب دے دیا تو کیا میں اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل بھی ہوں؟ کیا میرے اندر اتنی عاجزی ہوگی کہ میں کامیابی کے باوجود اپنے رب کو نہ بھولوں؟ کیا میرے اندر اتنی نرمی ہوگی کہ میں دوسروں کو کمتر نہ سمجھوں؟ کیا میرے اندر اتنی سمجھ ہوگی کہ میں یہ جان سکوں کہ کسی کی کم حیثیت ہونا اس کی بے قدری کی دلیل نہیں؟ یہی کردار ہے، اور اسی لیے بعض لوگ بہت زیادہ حاصل کرنے کے باوجود بھی دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتے، جبکہ بعض لوگ بہت کم رکھتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں میں بہت بڑی جگہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ دل و دولت سے نہیں جیتے جاتے، دل رویے سے جیتے جاتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس جا کر اسے بہت مہنگا تحفہ دے دیں، لیکن اگر آپ اس سے بات کرتے ہوئے اسے حقیر سمجھیں تو وہ تحفہ آپ کے کردار کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ اور کبھی ایک انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ سے اتنی محبت اور عزت سے پیش آتا ہے کہ آپ اسے زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ یہی اصل خوبصورتی ہے۔ اب تعریف کی بات کرتے ہیں۔ تعریف انسان کو بہت خوش کرتی ہے۔ جب کوئی ہماری محنت کو سراہتا ہے، ہماری بات کی تعریف کرتا ہے، ہمارے کام کو پسند کرتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ تعریف ملنے کے بعد ہم اپنے بارے میں کیا سوچنے لگتے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم واقعی سب سے بہتر ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دی؟ فرق بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن بہت بڑا ہے۔ پہلی سوچ انسان کو تکبر کی طرف لے جا سکتی ہے، دوسری سوچ انسان کو شکر اور عاجزی کی طرف لے جاتی ہے۔ کسی نے ہماری تعریف کی تو ہمیں خوشی ہو سکتی ہے، لیکن اپنی تعریف کو اپنی حقیقت نہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ لوگ ہمیں آج جس نظر سے دیکھ رہے ہیں کل ان کی رائے بدل بھی سکتی ہے۔ آج لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، کل وہی لوگ آپ کی خامیاں نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی شناخت لوگوں کی تعریف سے بنا لی تو آپ ہر تعریف کے ساتھ اوپر اور ہر تنقید کے ساتھ نیچے جاتے رہیں گے، لیکن اگر آپ نے اپنی قدر اللہ کے ساتھ، اپنے تعلق، اپنے عمل اور اپنے کردار سے جوڑ لی تو لوگوں کی رائے آپ کو اتنا نہیں ہلائے گی۔ یہاں عاجزی کا مطلب خود کو برا سمجھنا نہیں، عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خوبیوں کو مانتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ ایک شخص ذہین ہو سکتا ہے، ایک شخص خوبصورت ہو سکتا ہے، ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے، ایک شخص بہت اچھا بول سکتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز اسے دوسروں کی تذلیل کا حق نہیں دیتی، کیونکہ جس چیز پر انسان فخر کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور جب عطا کرنے والا اللہ ہے تو انسان کو عطا پر شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت 18 میں تکبر سے منع فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں سے اپنا رخ تکبر کے ساتھ نہ پھیرنا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ صرف چلنے کے انداز کی بات نہیں، یہ پوری شخصیت کے انداز کی بات ہے۔ کیا ہم دوسروں کو دیکھ کر دل میں کہتے ہیں یہ میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں کسی کی کامیابی برداشت نہیں ہوتی؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری ہی بات مانی جائے؟ کیا ہم اپنی غلطی تسلیم کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی سے معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ یہ سب سوال ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی تکبر بہت خاموش شکل میں آتا ہے۔ انسان اونچی آواز میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے بہتر ہوں، وہ صرف دوسروں کی بات سننا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی غلطی تسلیم کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے سب معلوم ہے، وہ دوسروں کے مشورے کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہ بھی انسان کے کردار کا ایک امتحان ہے، اور یہاں ایک بہت خوبصورت خوبی آتی ہے، غلطی مان لینا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہنا کتنا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ہم خود کو صحیح سمجھ رہے ہوں؟ کبھی انسان صرف اپنی انا کی وجہ سے معافی نہیں مانگتا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ غلط تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میں کیوں معافی مانگوں، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ
کہ معافی مانگنے سے وہ چھوٹا ہو جائے گا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو انسان اپنی غلطی مان سکتا ہے وہ اندر سے بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ وہ کہہ سکتا ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے اس بات پر افسوس ہے، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ یہ الفاظ کسی انسان کو چھوٹا نہیں کرتے بلکہ اس کے کردار کو بڑا کرتے ہیں۔ اور کامیابی کے ساتھ ایک اور چیز بھی آتی ہے، اختیار۔ اختیار چاہے گھر میں ہو، کام میں ہو، کسی رشتے میں ہو یا کسی اور صورت میں، انسان کے کردار کو بہت تیزی سے ظاہر کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو آپ کے لیے دوسروں کی بات ماننا آسان ہو سکتا ہے، لیکن جب اختیار آپ کے پاس آ جائے تو آپ دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ ہر بات اپنی مرضی سے کرواتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے سے کمزور کی بات سنتے ہیں؟ کیا آپ کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اختیار اس لیے ملا ہے کہ میں انصاف کر سکوں؟ یہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم تعلیم یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ذرا غور کیجیے، اختیار صرف طاقت نہیں، اختیار ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی کے ساتھ اچھا یا برا کرنے کا موقع ہے تو یہ صرف آپ کی طاقت نہیں، آپ کا امتحان بھی ہے۔ کسی کے پاس آپ کے خلاف جواب دینے کی طاقت نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو چاہیں کریں، بلکہ شاید یہی وہ موقع ہے جہاں آپ کا کردار سب سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا انسان اس وقت بھی انصاف کرتا ہے جب وہ ناانصافی کر کے بچ سکتا ہو۔ وہ کسی کمزور کو اس لیے نہیں دباتا کہ اسے معلوم ہے کہ سامنے والا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ کسی کے اعتماد کو اپنی طاقت نہیں بناتا، اور یہی وہ انسان ہے جس کی شخصیت واقعی خوبصورت ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں پر فخر کرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں پر، اپنے گھر پر، اپنی تعلیم پر، اپنی کامیابی پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے پیسوں پر، اپنی شہرت پر۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کی وجہ سے ہمارا دل دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگے تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، کیونکہ جس چیز نے ہمیں خوبصورت بنانا تھا، اگر وہی چیز ہمارے اندر تکبر پیدا کر دے تو وہ ہماری خوبصورتی نہیں رہی، وہ ہمارے لیے امتحان بن گئی۔ اور شاید اسی لیے اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ انسان کے پاس کتنا ہے، اصل خوبصورتی یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کے باوجود وہ کیسا انسان ہے۔ وہ کسی سے ملتے وقت کیسا لہجہ اختیار کرتا ہے، وہ اپنی کامیابی میں کس کو یاد رکھتا ہے، وہ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ اپنی غلطی کے بعد کیا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے رب کے سامنے کتنا جھکتا ہے۔ کیونکہ جس انسان کا دل اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لے، وہ لوگوں کے سامنے خود کو بڑا ثابت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اسے ہر وقت اپنی برتری دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جانتا ہے کہ اصل عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی سوچ انسان کی کردار کو نرم کرتی ہے۔ لیکن کردار صرف عاجزی، کامیابی اور اختیار تک محدود نہیں، ایک اور چیز ہے جو انسان کے اخلاق کو اندر سے بدل دیتی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس پر قابو۔ کیونکہ کبھی ہمارا سب سے بڑا مقابلہ کسی دوسرے انسان سے نہیں ہوتا، ہمارا مقابلہ اپنے اندر موجود غصے، ضد، انا، خواہش اور فوری رد عمل سے ہوتا ہے۔ ہم کسی دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اپنے اندر کیا بدلنا ہے، اور شاید کردار کی اصل تعمیر وہیں سے شروع ہوتی ہے، جہاں انسان دوسروں کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اچھا کردار صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ انسان کے اندر کی تربیت ہے، اور ہم اپنے نفس، زبان، غصے، حسد اور رویے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی، تو آپ کو کیسا لگا؟
اور آج میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا ناول کا بھی کر لیں، تو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تو ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں وائس اوور ناول کی کروں گی ساتھ، تو دیکھتے ہیں کیسے کرتی ہوں میں آج۔ دل نے چن لیا تمہیں، قسط نمبر 18۔ جنت دھیرے دھیرے اسے دور کھسکنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اس کی نیند خراب کیے بغیر اٹھ سکے۔ وہ بیڈ کے بالکل کنارے پر پہنچی ہی تھی جب اذہان نے اس کے پیٹ میں بازو حمال کرتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ جنت سیدھی اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ جنت کے ہونٹوں سے خوف کے مارے چیخ نکلی تھی، جسے اس بار ہاتھ رکھ کر روکنے کے بجائے اپنا پورا استحقاق استعمال کرتے اذہان افندی اس کے ہونٹوں کو قبضے میں لیتا۔ اس کی چیخیں تو کیا، سانسیں بھی روک چکا تھا اس کی پہلے سے بھی بڑھتی شدتوں پر۔ جنت کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل سکڑ گئی تھیں۔ اس نے اذہان کے کندھوں کو مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ جب اس کی خطرناک حد تک لال پڑتی رنگت دیکھ اذہان نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخش دی تھی، جو اس کی دیوانگی سہتے مزید لال ہو چکے تھے، جو دیکھ اذہان نے مسکرا کر انہیں سہلاتے ان پر نرمی بھرا لمس چھوڑا تھا۔ ظالم انسان! جنت دشواری سے سانس لیتی ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ اس کی یہ بڑبڑاہٹ نہایت قریب ہونے کی وجہ سے اذہان کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ کہاں؟ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے بتایا ہی نہیں۔ اذہان اس کی گردن سے اپنی داڑھی رگڑتا جنت کی سانسوں کو مزید گہرا کر گیا تھا۔ وہ اس پر اپنی ایک ٹانگ اور بازو رکھتا، کسی تکیے کی طرح اپنے ساتھ لگاتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا، جہاں ایک بار پھر اس کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھیں۔ جنت کو آج اپنی خیر نہیں لگی تھی۔ کہاں جا رہی تھی؟ میرا خمار ابھی اترا نہیں ہے۔ آج کے دن تم مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھے بول رہا تھا۔ اس کے بولنے پر گردن سے بار بار مس ہوتے ہونٹ جنت کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑا گئے تھے۔ اذہان کے ہاتھوں کی اپنی گستاخیاں جاری تھیں۔ جنت کی حالت ویسے ہی غیر کر رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر سینکتے اذہان کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں اس کا ہاتھ بھی قید میں آ چکا تھا۔ کیا مطلب؟ اذہان افندی، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بے شرم انسان ہو۔ مجھے تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا۔ جنت آج کا پورا دن ساتھ رہنے کا سن کر چیخ اٹھی تھی، جبکہ اس کی شرم سے لال پڑتی رنگت دیکھ اذہان اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی! اپنے اتنے شریف شوہر پر الزام لگاتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ پوری رات اتنے اچھے سے سوئی ہو تم؟ اذہان نے اس کے الزام پر فوراً معصوم بنتے اسے چھیڑا تھا، جس کے جواب میں شرم سے چور ہوتی جنت اسے ٹھیک سے گھور بھی نہیں پائی تھی۔ وہ بمشکل صبح 2 گھنٹے کے لیے ہی سو پائی تھی، مگر اس شخص کی چالاکی کا مقابلہ کیسے کر پاتی وہ؟ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اذہان کے لہجے میں خوشی بھری آسودگی تھی۔ وہ اسے پوری طرح سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ اذہان افندی سے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا کہ وہ کوئی موم کی گڑیا ہو، ذرا سا سختی سے ہاتھ لگانے پر بکھر نہ جائے۔ جنت نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اس کے رب نے ایسا جیون ساتھی عطا کیا تھا جس کی تمنا ہر لڑکی کرتی تھی۔ جنت گزری رات کے بعد مزید اس شخص کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کہاں اس سے دور جانا چاہتی تھی؟ اذہان! جنت نے دھیرے سے خود میں گم ہوتے اذہان کو پکارا تھا۔ بولو میری جان! اذہان کی مدہوش کن آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی اس کی دھڑکنیں دوہری کر گئی تھیں۔ میں سن رہا ہوں۔ اس کو خاموش دیکھ اذہان مسرور سے انداز میں بولا تھا، جبکہ اس کی بڑھتی جسارتیں جنت کی بولتی بند کر چکی تھیں۔ مگر میں بول نہیں پا رہی، جنت کانپتی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں اس وقت بولنے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اس وقت صرف مجھے سنو اور محسوس کرو۔ اذہان اس کی غیر ہوتی حالت پر قہقہ لگا کر ہنستا اسے واپس کمبل میں کھینچتا پوری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا، جبکہ اس شخص کی چالاکی پر جنت کے ہونٹوں پر شرمے کی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔
حسنہ بیگم کا بیان بہت زیادہ سرخیاں بٹور رہا تھا۔ اذہان کی پوزیشن کلیئر ہو چکی تھی۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں غلط بولا تھا وہ اب معافیاں مانگ رہے تھے۔ اذہان کی پارٹی کے لوگ جو اس حالات میں پارٹی چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکے تھے یا اذہان کو معافی مانگنے کا کہہ رہے تھے، وہ سب ہی اب اذہان سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن اذہان افندی اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے اس وقت صرف اپنی جنت چاہیے تھی۔ اذہان سب کے سامنے جنت سے اپنی شادی کے حوالے سے اناؤنس کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو مزید مرچیں لگی تھیں۔ وہ اسے جتنا گرانے کی کوشش کرتے تھے وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر اٹھتا تھا۔ اذہان جنت کے ساتھ اپنے آفس میں داخل ہوا تھا۔ وہ اب جنت کو ہر لمحہ ہر پل اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ جنت اس وقت ڈارک گرے کلر کے ڈریس میں ملبوس ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پر سجائے اذہان کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے چل رہی تھی، جبکہ اس کا دھیان وہاں بے حد اسٹائلش لباس پہنی لڑکیوں کی جانب تھا۔ یہ کیسے لباس پہنے ہوئے ہیں ان لڑکیوں نے؟ جنت کو یہ سب دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ سب اس کے شوہر کے سامنے ایسے آتی تھیں۔ ڈونٹ وری، میرا دھیان پھر بھی تم پر ہی ہے، اذہان نے اس کی جانب جھکتے دھیرے سے کہا تھا، جس پر جنت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے تھے۔ اذہان نے جنت کو اپنی کرسی پر بیٹھنے کا کہا تھا۔ جنت پہلے جھجکی تھی اور پھر اس کے کہنے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ سر، حسنہ میڈم اور عثمان صاحب کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے کہا بھی ہے کہ سر بزی ہیں، مگر پھر بھی وہ آپ سے ملنے پر بضد ہیں۔ اذہان کے پی اے نے آ کر اسے اطلاع دی تھی، جس پر اذہان نے انہیں بھیجنے کا اشارہ کیا تھا۔ جنت نے کرسی سے اٹھنا چاہا تھا، مگر اذہان نے اسے روک دیا تھا۔ وہ ان سب لوگوں پر اس کی اہمیت اچھے سے واضح کر دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوتے ہی جنت کو اذہان کی کرسی پر بیٹھا دیکھ جل بھن اٹھے تھے۔ حسنہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دیں، جس کے آ جانے سے اذہان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر شدید غصہ چھایا ہوا تھا، جبکہ اذہان کے ہونٹوں پر دل جلاتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ان لوگوں کو بیوقوف بنا کر پوری دنیا کے سامنے رسوا کروایا تھا۔ آئیں، تشریف رکھیں، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو پچھلے 3 گھنٹوں سے انتظار کرواتے اذہان یہ بولتا انہیں مزید غصہ دلا گیا تھا، مگر اذہان افندی کے سامنے وہ غصہ پی سکتے تھے، دکھا نہیں سکتے تھے۔ تم نے ہم سے اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ حسنہ بیگم نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رکھا تھا، جس کے جواب میں اذہان اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ دھوکے باز لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں نے دھوکہ کیوں دیا؟ کیا بات ہے، ویسے تمہارا وہ بھائی اتنی آسانی سے میری باتوں میں کیسے آ گیا؟ اس کا تو ان کاموں میں بڑا دماغ چلتا ہے، اذہان نے حسنہ بیگم کی جانب دیکھتے کہا تھا، جبکہ اس کا یہ توہین آمیز انداز عثمان صاحب کو غصہ دلا گیا تھا۔ تمیز سے بات کرو اذہان، تمہاری ماں ہے وہ، عثمان صاحب اب کی بار اونچی آواز میں بولے تھے۔ جنت خاموش نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عثمان صاحب کی بات پر اذہان کی وحشت ٹپکاتی آنکھیں اسے خوفزدہ کر گئی تھیں۔ پہلے ہی اس لفظ سے بہت نفرت ہے مجھے، مزید نفرت مت کروائیں۔ اس عورت کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اس میں ہی بہتری ہوگی صورت کی۔ اذہان ان سے بھی زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کو ہمارے سروں پر بٹھا دیا ہے تم نے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، اور اس لڑکی کو زیادہ دیر تمہاری زندگی میں بھی نہیں رہنے دوں گا۔ نہ جانے کون سی گندی نالی سے اٹھا کر لائے ہو اسے، جس کی نہ تو کوئی پہچان ہے اور نہ ہی کوئی ذات۔ عثمان صاحب جو پہلے کبھی اس طرح اذہان کے مقابل نہیں آئے تھے، اس بار جنت کی وجہ سے وہ بھی اذہان کے خلاف تھے۔ عثمان صاحب غصے کی انتہا پر پہنچتے جب جنت پر کیچڑ اچھال رہے تھے۔ جنت ساکت بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بس عثمان صاحب کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔
جب اذہان نے پوری قوت سے کانچ کے ٹیبل پر ہاتھ مارتے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ کانچ پر لگتے اذہان کا ہاتھ پوری طرح زخمی ہو چکا تھا، جبکہ اس کا یہ غصہ دیکھ باقی سب اپنی جگہ خوفزدہ ہوئے تھے۔ وہ 2 ٹکے کی نہیں ہے، تم جیسے لالچی اور دھوکے باز لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ تھا۔ اذہان آج پہلی بار اپنے باپ سے اس طرح بات کر رہا تھا۔ آج تک عثمان صاحب اس کے سامنے حسنہ بیگم کی زبان ہی بولتے آئے تھے، مگر آج تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی۔ اذہان غصے سے بھرا دھاڑا تھا، اس کی رنگت خطرناک حد تک لال ہو چکی تھی۔ عثمان صاحب اور حسنہ بیگم جلدی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اذہان کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ جنت نے آگے بڑھتے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اذہان کے ہاتھ پر باندھتے فوری طور پر اس کا خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ جنت اس کے مقابل کھڑی، ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالے دوسرا اس کے سینے پر عین دل کے مقام پر رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جو اس وقت بے پناہ غصے کا شکار تھا۔ جنت نے اسے اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ برباد کر دوں گا میں ان سب کو۔ اذہان کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اذہان پلیز، ان لوگوں نے کچھ غلط نہیں بولا۔ تمہاری دنیا میں میری کوئی پہچان نہیں ہے، نہ حسب نسب میں تمہارا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ میری اوقات تمہاری بیوی بننے کی بالکل بھی نہیں ہے۔ جنت نے اسے اپنی طرف سے ان کی بات سمجھا کر ریلیکس کرنا چاہا تھا، جس چکر میں وہ غلط الفاظ استعمال کرتی اذہان کو مزید غصہ دلا گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ تمہاری اوقات کیا ہے یہ میرے دل سے پوچھو، پھر دوبارہ ایسی بکواس نہیں کرو گی۔ تمہارے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی اجازت تمہیں بھی نہیں دیتا۔ اذہان اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کرتا غصے سے دھاڑا تھا۔ جنت اس کے انداز پر سہم گئی تھی۔ اس نے آج تک جنت کو اتنا غصہ نہیں دکھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جنت کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا غصے کے عالم میں وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ جنت کتنے ہی لمحے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اذہان کے غصے سے خوفزدہ ہو کر کھڑے ساری صورتحال کا اندازہ لگاتے جنت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس شخص کی محبت اور دیوانگی دیکھ اسے خود پر رشک آیا تھا۔ وہ اپنی نادانی میں اسے خود سے خفا کر چکی تھی۔ جی تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو میرا یہ ناول؟ آج کی ایپیسوڈ اچھی تھی، آپ سب کے کمنٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسی تھی۔ خیر، آپ سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لانگ ایپی دیکھیں، لکھنے میں، ایڈٹ کرنے میں اور پھر الگ سے ایک ٹاپک لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، اور ساری ریسرچ کرنی ہوتی ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو پراپر ایک کنورسیشن وے میں لے کے آنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ نیا ٹاپک ہوتا ہے، ایک ناول لکھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ٹاپک لکھنا ہوتا ہے۔ پہلے تو ٹاپک چوز کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ٹاپک لکھنا ہوتا ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے۔ پھر وائس اوور ایڈیٹنگ، ایکسپورٹ کرنا، یہ سارا کچھ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنا چاہیے تاکہ میں بھی اب اچھے سے ایپیسوڈ تیار کر کے دے سکوں اور آپ بھی اچھے سے پڑھیں۔ خیر، آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نوائز کو ہمیشہ کی طرح اگنور کیجیے گا، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ نوائز ہوتی ہے، یہاں پہ خاموشی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔